أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان کو گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں 3 نصیحتیں فرمائی گئیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، فرمایا لعلکم تفلحون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ ایمان اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میری کامیابی ایمان میں ہے، رب کو پانے میں ہے۔ اگر کوئی ایمان سے محروم ہے تو وہ ناکام ہے، چاہے دنیا بھر کے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو۔ یہی حقیقت آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں کھول کر بیان فرمائی گئی۔ ارشاد ہوا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں جو کچھ ہے سارا ان کی ملکیت ہو اور اس جیسا اور بھی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم، جہاں بھر کے خزانے دے کر یہ خود کو چھڑوا لیں، کہیں کہ یہ بدلہ لے لو اور آج ہمیں چھوڑ دو، گویا رشوت دینا چاہیں۔ جہان بھر کے خزانے دگنے چگنے کر کے رشوت دینا چاہیں، لیکن ان سے یہ سارا کچھ لے کر انہیں جہنم سے نکالا جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ ان سے یہ سارا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری آیت شریفہ کے آخر میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دردناک عذاب یہ بھی کافی تھا، مگر ہمیشہ کا عذاب فرما کر تو اس عذاب کو اور بھی دردناک عذاب بنا دیا۔ اس عذاب سے جان چھوٹنے والی نہیں۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ ایمان سے محرومی ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ ایمان سے محروم رب تعالی کے پاس پہنچے گا، دنیا جہان کی دولت پاس ہوگی تب بھی مایوس ہوگا۔ یہ مال لے کر اس کی جان کی خلاصی نہیں دی جائے گی۔ اور غور طلب تو یہ بھی ہے کہ جان چھڑانے کے دوسرے طریقے بھی ممکن نہیں، سفارش کے ذریعے۔ صاف فرما دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نہ چاہیں تو کسی کی بھی سفارش قبول نہیں۔ ایمان سے محروم دنیا سے گیا، اس کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں، تبادلہ بھی نہیں۔ کوئی کہے کہ میں خود یہ عذاب بھگت لوں اور میری جگہ کوئی بچ جائے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، بزور بازو بھی ممکن نہیں۔ اللہ کی قدرت بڑی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کوئی زبردستی کسی کو کیسے چھڑوا سکے گا۔ معلوم ہوا ایمان بہت قیمتی دولت، ایمان بہت قیمتی دولت، ایمان کے بغیر رب کے پاس پہنچنا بڑا نقصان، ہمیشہ کی مایوسی۔
ایمان ذرے کے برابر بھی ساتھ لے گیا تو کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا یہ ذرہ برابر ایمان بھی اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالے گا، اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی۔ ٹھہریے، کس کی سفارش؟ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو عنقریب وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایمان والا ایک امتی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آپ کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور ذرے برابر بھی ایمان اگر دنیا سے لے گیا اللہ اسے جہنم سے خلاصی دے دیں گے۔ ایمان کی بھی قدر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش کی بدولت جہنم سے نکلے گا اس رشتے کی بھی قدر ہو۔ ایمان ملا ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ میرے پاس دولت یہ نہیں روپیہ پیسہ، یہ تو پیچھے رہ جانے والا، ساتھ جاتا ہی نہیں، جائے بھی تو وہاں کسی کام آنے والا نہیں۔ سرمایہ تو ایمان ہے، سرمایہ تو نیک اعمال ہیں، آج بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ اتریں گے، آخرت میں رب کے حضور پیش ہوں گے تو یہ ایمان و اعمال ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔